السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت البقیع، جنت البقیع یا بقیع الغرقد مدینہ کے مشرق میں واقع مسلمانوں کا سب سے قدیمی قبرستان اور شیعہ کے 4 ائمہ علیہ السلام کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاء و اقرباء اور بہت سے صحابہ کا جائے مدفن۔ اس قبرستان پر 8 شوال سن 1344 ہجری کو وہابیوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا اور ائمہ بقیہ کے مزارات کو منہدم کر دیا۔ لہٰذا اس دن کو یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کے قبور سے تبرک جو ہمیشہ سے مسلمانوں میں رائج ہے اس کے خلاف ہیں اور قبر پر حرم اور مزار کی تعمیر کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر کے برخلاف دیگر تمام مسلمین کے نزدیک خدا کی عبادت اور صالحین کے احترام کی نیت سے ان کے قبور پر مزارات کی تعمیر نہ صرف یہ کہ شرک اور بت پرستی کی مصداق نہیں ہے بلکہ اس عمل کی اپنی روحانی اہمیت ہے اور یہ عمل مستحب ہے۔ وہابیوں کے باطل نظریات تمام مکاتب فکر کی جانب سے تنقید کا نشانہ بن رہے تھے، تبھی ان باطل افکار کی شجر کی آبیاری کے لیے آل سعود نے حامی بھر لی، کیونکہ اس مذہب کی ترویج کے لیے انہیں برطانیہ کی طرف سے ہر قسم کی حمایت حاصل ہو گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے حجاز کے علماء سے رابطے کیے اور اپنے افکار کے مطابق فتویٰ دینے کے لیے کہا، لیکن علماء نے صاف انکار کر دیا، جس کے رد عمل میں انہوں نے شہر جدہ، مکہ اور ہر مزاحمتی گروہ کو قحط اور قتل و غارت سے دوچار کیا۔ مدینے میں جنت البقیع کے مزارات کے گنبد گرا دیے گئے، یہ پہلا حملہ تھا۔ ترکی کی عثمانی سلطنت نے اس کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے حملہ کیا اور شکست دینے کے بعد سعود بن عبد العزیز کو پھانسی دے دی، لیکن آل سعود نے مغربی طاقتوں کی پشت پناہی میں پورے خطے پر قبضہ کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب کی بنیاد رکھی اور پھر اپنی دیرینہ خواہش کے لیے مدینے کے قاضی سے زبردستی فتویٰ لکھوانے کے بعد 8 شوال 1344 ہجری کو جنت البقیع کے پہلے سے منہدم مزارات کو بلڈوزر چلا کر مسمار کر دیا اور تمام قبور کو برابر کر دیا۔ یہ لوگ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قدم بڑھانے کو آمادہ تھے، تاہم امیر عبداللہ بن سعود نے مسلمانوں کے خوف کے پیش نظر اس جسارت سے گریز کیا۔ افسوس یہ ہے کہ بقیہ کے معاملے میں انہیں یہ خطرہ کیوں لاحق نہیں ہوا؟ کیا وہ بھی بقیہ کو بنیادی طور پر اہل بیت علیہ السلام کا مدفن مان رہے تھے اور جانتے تھے کہ اس پر امت کا اجماع نہیں ہو سکے گا؟ اس ظلم کا بھلا کیا جواز ہو سکتا ہے کہ جس جگہ کی اللہ کے رسول نے تعریف کی ہو، وہاں کے اہل قبور کے لیے دعا کی ہو، اس کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ مکہ میں جناب آمنہ اور حضرت خدیجہ کی قبور جن کے زائر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انہی کو شکستہ کر دیا۔ اگر اہل سنت کو واقعاً اس قبیح عمل پر افسوس ہے تو احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ مزارات کی دوبارہ تعمیر کے لیے شیعوں کے ساتھ آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس کے لیے اہل سنت ائمہ کے مزارات محفوظ ہیں؟ حتیٰ صحیح بخاری کے مؤلف اسماعیل بخاری کا مزار بھی سمرقند ازبکستان میں اپنے پیروکاروں کے لیے کھلا رہتا ہے، جبکہ عوام کی اکثریت وہابی ہے۔